السلام علیکم۔ اصل میں عبادت میں ترغیب دینے کے لیے اور مومنوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ موٹی بات بتا دی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنوں کو فائدہ ہو۔ یقین کریں کہ یہ کوئی پہلیاں بجوانا نہیں ہے یا کوئی تنگ کرنا نہیں ہے۔ مالک بہت مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، اور مومنوں کی بہت فائدے چاہتا ہے مالک۔ آپ غور کریں، اگر صرف ایک رات بتا دی جاتی تو صرف اسی ایک رات کو عبادت کرتے مومن۔ مالک نے اس کو 5 کے اندر رکھا، تو 5 جب کرے گا تو ایک رات وہ بھی اس میں آ جائے گی، اور پھر اس کی جو ہے نا اس کو تلاش کرنے میں محنت زیادہ کرے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، تو جو 4 باقی راتیں اس نے اتنی عبادت کی ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو خود سوچئے اس کا کتنا اجر اس کو ملے گا۔ اور اگر ایک رات صرف بتا دی جاتی تو وہ 4 راتوں سے محروم رہ جاتا۔ تو اللہ کا ہر معاملہ جو ہے بہت ہی حکمت اور دانائی کے اوپر ہے، اور مومنوں کے فائدے کے لیے، کوئی تنگ کرنے کے لیے نہیں، فائدے کے لیے ایمان ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ 5 راتیں کیا، یعنی پورے سال میں یہ 5 راتیں، یہ جتنا بھی آپ اللہ کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، قرآن پڑھیں، اللہ کی باتیں سنیں، اللہ کی باتیں سنائیں، یعنی ایک اللہ کی طرف ایک دھیان رہے، غور و فکر ہو چیزوں کے اوپر اس رات میں، تو بہت ہی فائدے والی بات ہے بھائی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ہمارا مزاج اپنے دین کے مزاج کے مطابق بنا دیا ہے۔ مالک کی ہر بات ہمیں اچھی لگتی ہے، وہ دے تب بھی اچھا لگتا ہے، وہ روک لے تب بھی اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس کے ساتھ ہماری محبت ہے نا بہت شدت کے ساتھ ہے، اور یہ بھی اس کا احسان ہے کہ یہ محبت اس نے ہمارے دلوں میں پیدا کی ہے، اور جن کے دلوں میں نہیں ہے مالک ان کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا ہے۔ اصل میں مالک ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے۔ مخلص مومن ہمیشہ اس چیز سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر ریاکاری نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے، منافقت نہ آ جائے۔ یہ سب سے زیادہ ڈرا دینے والی چیز ہے، اسی سے خوف۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے، تو وہ نفاق سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی نفاق سے بچ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی اپنی زندگی اس کا بہترین نمونہ تھی۔ ہر وقت نبی علیہ السلام کہیں نہ کہیں ذکر اذکار توبہ استغفار کرتے رہتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی شکر گزار بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے نمونہ ہیں انسانوں کے لیے۔ تو انہوں نے جب اس 5 راتوں میں سے ایک کا کہا ہے، تو کسی ایک کے اوپر زور دینا یا اس کی نشانیاں یہ کون سی، اس طرح ادھر زیادہ توجہ نہیں، بلکہ عبادت کی طرف، ذکر اور خیر کے کاموں میں بڑھنے کی طرف، اور اللہ سے دعائیں مانگو کہ مالک جو کچھ عمل ہوا ہے مالک وہ صرف اور صرف تیری توفیق سے ہوا ہے، مالک قبول فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتایا نبی علیہ السلام نے، یعنی یہ روح ہے سارے اعمال کی، سمجھ لیجیے اس انداز سے کہ مومن کا ایمان اور یقین یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا ہے مگر وہ جس کو اللہ توفیق دے۔ اگر کسی سے کوئی نیک کام ہو جائے تو اللہ اپنے مالک کا شکر ادا کرے، اس نے توفیق دی ہے۔ کوئی انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا ہے مگر جس کو مالک بچائے۔ تو اگر کوئی گناہوں سے بچ گیا ہے اور اس کو موقع ہی نہیں ملا ہے، کئی دفعہ موقع ہی نہیں ملتا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ جب موقع ملتا ہو سکتا اس میں پھنس جاتا، تو مالک نے اس کو موقع نہیں دیا۔ کتنا بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو بچا ہے وہ اس کی رحمت و شفقت کی وجہ سے بچا ہے، کوئی انسان اپنے زور پر نہیں بچ سکتا ہے۔ یہ بات ہے میرے پیارے بھائی۔